بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیوں رے میری چڑیا، پھر کیسا چل رہا ہے تیرا کھیل؟ بالکل A1 استاد۔ کاجل بھری سیاہ آنکھوں کو مٹکاتی سونی نے فون ایک کان سے ہٹا کر دوسرے کان پر لگاتے ہوئے خالص اسی انداز میں جواب دیا۔ شاباش، تو پھر شیشے میں اتار رہی ہے نا ان لوگوں کو؟ اوئے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تجھے خبر ہے کہ میں انہیں اپنے بس میں کر چکی ہوں، اب تو آخری داؤ چل رہی ہیں۔ واہ میری سونی بلبل، تجھ سے یہی امید تھی۔ دیکھ غازی، اب تو مجھے دلا دینا۔ وہ ناک کی کیل خالص سونے کی چمکنے والی، اس کا موڈ خوشگوار ہوتا دیکھ کر سونی نے بھی فرمائش کر ڈالی۔ ایک کیل کیا چیز ہے، تجھے میں سونے میں تول دوں گا، تو بس اپنا کام جاری رکھ۔ ایک مکار سی مسکراہٹ نے مستقل اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، بیگم صاحبہ تو میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی بنی چائے ہی نہیں پیتی۔ کل پتہ ہے کیا ہوا؟ ہاں جلدی بتا، وہ بے صبری سے بیچ میں ہی بول اٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب میرے بنائے پھلکوں پر فدا ہیں۔ کل بیگم صاحبہ نے پھلکوں کے فوٹو لے کر اپنی سہیلیوں کو دکھائے تھے۔ کیا بات ہے تیری؟ غازی خوش ہوا۔ تجھے تو اب مری کے پہاڑوں کی سیر پہ بھی لے جانا پڑے گا۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا تیرے ساتھ برف پہ بھاگنے کا۔ اس وعدے پر سونی کھل ہی گئی۔ غازی نے بھی کھل کر ہنستے ہوئے فون بند کیا تھا۔ رمجو ادھر آ، لے پکڑ 100 روپے اور دوڑ کے اسٹور سے 1 پاؤ ماش کی دھلی دال تو لے آ۔ بیگم صاحبہ کیا وہ دال دھو کے دیں گے؟ ان سے نوٹ پکڑ کر رمجو نے جو یہ احمقانہ سوال کیا، وہ بیگم رنا صدیقی کو تاؤ دلانے کے لیے کافی تھا۔ ہائے میں تیرے صدقے جاؤں، نہیں دھوکے ہی کیوں بلکہ پکا کر بھگار بھی لگا کے دیں گے وہ دکان والے۔ رمجو کے چہرے پہ حماقت تو برس ہی رہی تھی، اب ساتھ حیرت بھی شامل ہو گئی۔ وہ ان کی بات کو سچ مان بیٹھا تھا۔ یوں کھڑا میرا منہ کیا دیکھتا ہے، جا لے بھی آ جلدی، مگر یاد رکھ دھلی ماش کی دال۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے بڑے روب سے انہوں نے حکم صادر کیا تو وہ بیچارہ سہم کر پیچھے کو ہٹا اور تیزی سے باہر کو بھاگ گیا۔ ایک تمہارے ابا اور دوسرا یہ نامراد ہر وقت مجھے جلانے پر تلے رہتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی رمشا اور زینب کے پاس چلی آئیں۔ دونوں اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مگن تھی۔ امی، آخر ہوا کیا ہے؟ رمشا نے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھا جو اس وقت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ایک آنکھ نہیں بھاتا یہ لڑکا مجھے۔ امی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں میرے ابا کا کیا قصور ہے؟ زینب کی ہمدردیاں ہمہ وقت ابا کے ساتھ ہوتی تھی۔ نہیں تو اور کس کا قصور ہے؟ انہوں نے زینب کو دیکھا۔ تو اور کس کا قصور ہے؟ تمہارے ابا کا نہیں؟ میں نے بتھیرا کہا، منت کی کہ یہاں سے ہی کوئی دیکھ بھال کے اچھا سا ملازم رکھ لیتے ہیں، مگر نہیں مانے، اور اگلے ہی روز مجھے بتائے بغیر گاؤں جا کے یہ نمونہ اٹھا لائے میرے لیے۔ نرا درد سر اور بدو، نکما الگ۔ امی اب آ ہی گیا ہے تو چھوڑیں، ٹینشن نہ لیں۔ رمشا نے انہیں الجھن میں دیکھ کر سمجھانا چاہا، مگر وہ بھی آج ہی سارا غبار نکالنے کے ارادے سے بیٹھی تھی۔ کیسے نہ لوں ٹینشن، ہماری کالونی کے سب گھروں میں ملازم ہیں۔ ادھر رضا صاحب کا نوکر ہے، کیسا چست اور ہوشیار سا، پھر ساتھ ہمسائے میں ہی دیکھ لو، لڑکی ہو کر بھی کام میں پھرتیلی، مردوں کی طرح گھر کے کام کرتی ہے اور باہر کے بھی۔ سامنے چودھری صاحب کے نوکر کی بھی سنو، تنخواہ وہ ڈرائیور کی لے رہا ہے، مگر ہر فن مولا، کیا کیا گن نہیں ہے اس لڑکے میں۔ بھئی الیکٹریشین کے کام میں وہ طاق، پلمبری میں اسے مہارت، پھر مالی کا کام الگ اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ دونوں ماں کے اس دکھ سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ کل فری سے بات ہوئی، بڑی تعریفیں کر رہی تھی اپنے نئے نوکر کی۔ اس کی خوش نصیبی دیکھو، کیا شاندار کھانا بناتا ہے وہ کہ بندہ انگلیاں چاٹ بیٹھے۔ ہریسا شبد ایک تک تو وہ بنا لیتا ہے، ساتھ پورے گھر کو بھی سنبھالتا ہے۔ فری کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، 2 بار سہیل کے باس کے گھر جا کر بھی کھانا پکا کے آیا ہے۔ اچھا، میں تبھی سوچ رہی تھی کہ سہیل خالو کی پروموشن کیوں اتنی جلدی ہو گئی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بڑا محنتی ہے فری کا میاں۔ رمشا کے مذاق کا برا مانتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، امی آپ آرام سے ابا کو سمجھائیں، وہ مان جائیں گے۔ زینب نے انہیں سنجیدگی سے مشورہ دیا۔
یہی تو رونا ہے کہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ خود سیکھ جائے گا، باقی کا بیگم آپ ہی اسے سکھا سمجھا دے، یہ واپس نہیں جائے گا۔ جیسے میں نے یہاں ٹریننگ سکول کھول رکھا ہو، یہ گاؤں سے اجڑ گنوار لڑکے لاتے جائیں اور میں انہیں سدھارتی رہوں، دماغ کھپاؤں۔ اس سے پہلے والے شیدو کو سکھا کر کیا ملا؟ جب کام لینے کا وقت آیا تو یہ اسے لے جا کر فیکٹری میں بھرتی کرا ہے۔ باہر گیٹ دھڑا دھڑ بج رہا تھا۔ لو آ گیا تمہارے ابا کا چہیتا، اب پتہ نہیں کیا اٹھا لایا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہہ دیتی ہوں لڑکیوں، اگر وہ دھلی دال نہ لایا تو میں نے بھی اسے دھو کے رکھ دینا ہے۔ ان کی بات سن کر رمشا اور زینب دونوں ہی کھلکھلا کے ہنس دی۔ بیگم صاحبہ، یہ کیسے ڈالتے ہیں اس میں؟ صاحب نہانے گئے ہیں۔ وہ صبح کچن میں ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی تھی کہ رمجو شلوار اور کمر بند اٹھائے ان کے سر پہ کھڑا دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ کیوں تمہیں نہیں ڈالنا آتا؟ اس میں کون سی سائنس چلتی ہے؟ اتنا بڑا ہو گیا تو مگر کچھ نہ سیکھا۔ تن سے ان کی بھویں سکڑ گئی۔ شلوار اس کے ہاتھ سے چھپٹ کر انہوں نے اسے ناگواری سے دیکھا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ وہ جی گاؤں میں تو اماں کے بعد میری بہنیں ہی سب کام کر دیتی تھی میرے، مجھے تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ رمجو کی آواز شاید بھرا گئی تھی۔ ادھر کوئی لاڈ نہیں چلنے والے تیرے، اب سیکھ لے یہ سارے کام۔ کتنی سرد مہری تھی ان کے لہجے میں۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر انہوں نے کمر بند ڈال کے شلوار اس کی طرف اچھال دی اور پھر سے چولہے کے آگے جا کھڑی ہو گئی۔ بندہ ملازم اپنے آرام کے لیے رکھتا ہے، نہ کہ درد سر بنانے کے لیے۔ رمجو کے جاتے ہی انہوں نے خود کلامی کی۔ ایک دن تو صدیقی صاحب بھی اس کے اناڑی پن کا شکار ہو گئے۔ بیگم رنا چند گھنٹوں کے لیے میکے گئی۔ پیچھے سے رمجو صاحب کے لیے چائے بنا کر لایا۔ کپ سے گھونٹ بھرتے ہی وہ بلبلا اٹھے۔ یار، یہ شکر کی جگہ تم نے اس میں نمک کیوں ملایا ہے؟ چائے نہ ہوئی تیزاب ہو گیا۔ گھبراہٹ میں اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ ابا، کیا بات ہو گئی؟ رمشا اور زینب دونوں کمرے سے باہر چلی آئی۔ رمجو ایک طرف کھڑا نگاہیں جھکائے کھسیانی سی ہنسی ہنسے جا رہا تھا۔ بیٹا، ان کو چک کر کم از کم بندہ فرق ہی سمجھ لیتا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس پہ خفا ہونے کی بجائے ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ جی صاحب، آگے سے دھیان رکھوں گا، آپ کو اور بنا دوں؟ وہ بڑے ادب سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بنا لاؤ۔ ان کے دھیمے سے لہجے میں پیار چھپا تھا۔ وہ کسی تابعدار بچے کی طرح سر ہلاتا کچن میں چلا گیا۔ ابا، ابھی تو شکر کریں کہ امی گھر پہ نہیں ہے، ورنہ اس کی تو جوش آمد آنی تھی، ساتھ میں آپ کو بھی باتیں سننا پڑنی تھی۔ ہاں جی، میں اس کو گھر لانے کا خطاوار جو ہوں، کیا کرے، اب یہ سب سہنا تو پڑے گا اس کی خاطر۔ رمشا کے مذاق پر انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اچھے خاصے نام کو تمہاری ماں نے بگاڑ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے انہیں نام بگاڑ کر۔ امی کو اسے کام سکھانے کے لیے بڑا دماغ کھپانا پڑتا ہے ابا، تو بھی وہ چڑ کر بولے جاتی ہیں۔ اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے اس کے لیے۔ رمشا کی بات پر صدیقی صاحب نے فکر مندی سے کہا، اے لڑکے، ادھر دیکھ، نیا آیا ہے کیا؟ وہ چھت پہ کھڑا کپڑے پھیلا رہا تھا کہ برابر والی چھت پہ جھاڑو لگاتی سونی نے اسے مخاطب کیا۔ انداز خاصا بے باک تھا۔ جی، مختصر سا جواب دے کر وہ اپنا کام کرتا رہا۔ بدھو کہیں کا، وہ ہنستی تھی۔ یہ بتا، کتنی تنخواہ پہ آیا ہے؟ گھر کی مالکن زیادہ کام وغیرہ تو نہیں لیتی؟ کڑوے مزاج کی تو نہیں کہیں؟ سونی نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، صاحب لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے بدستور کپڑے پھیلاتا رہا، جس پہ سونی کو غصہ آ گیا۔ آیا بڑا نیک پارسا، آج کل کے نوکر بھی ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ کمر پہ ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھے گئی۔ مجال ہے جو رمجو نے ایک بار بھی اسے نظر اٹھا کے دیکھا ہو، اور وہ سکون سے کپڑے پھیلا کر خالی ٹوکری اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کچن سے کام وغیرہ نپٹا کر بیگم رنا اندر آئیں تو صدیقی صاحب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ رمجو بھی نیچے کارپٹ پر پاؤں پسارے ان کے ساتھ ٹی وی پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آپ بٹھائے رکھے اسے اپنے گھٹنوں سے لگا کے، وہ صدیقی صاحب پر برس پڑی۔ کیا ہے جو سامنے چودھری صاحب کے نوکر کے ساتھ ذرا دیر کو بیٹھ جایا کرے، کوئی کام کی بات کچھ عقل مت ہی سیکھ لے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ان کی آواز خاصی بلند ہو چکی تھی۔ ساری ذمہ داری میری ہی نہیں، آپ بھی کچھ سوچیں،
کہ یہ تھوڑا بہت نل مرمت کرنا، کوئی سوئچ ٹھیک کرنا یا بلب لگانا ہی سیکھ لے گا، اس سے تو کوئی شان میں فرق نہیں آ جائے گا اس کی۔ آپ بات تو کریں اس لڑکے سے۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں اس کے پاس بالکل نہیں بیٹھوں گا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ رمجو کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ لو جی، کل کا بچہ جسے 4 دن نہیں ہوئے آئے اور لگا اس کالونی میں شرافت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے۔ وہ طنزیہ ہنس دی تو رمجو اٹھ کر تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بس مفت کی روٹیاں توڑتا رہے تو ٹھیک، کام سیکھنے میں موت پڑ جاتی ہے اس کو۔ وہ کسی لگی لپٹی کی قائل نہ تھی۔ آپ بھی کسی وقت بہت زیادتی کر جاتی ہیں اس غریب کے ساتھ۔ صدیقی صاحب بالآخر بول ہی پڑے، بن ماں کا بچہ ہے، کام بھی سیکھ لے گا، ابھی اسے آئے 15 دن بھی نہیں ہوئے۔ ہائے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا بھلا جو اسے برا لگ گیا؟ بھئی جس کی جو صفت ہے وہ تو میں ضرور بیان کروں گی۔ اکتوبر کا آغاز ہوتے ہی گلابی جاڑے کا آغاز ہو چکا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ رمجو کو ساتھ لگائے سٹور کی صفائی میں جٹی تھی۔ لحاف، بستر اور تکیے سب کو دھوپ لگوانے کے لیے صحن میں چارپائیوں پر بچھا رکھا تھا۔ یکا یک گلی سے بہت سی آوازیں ابھرنے لگی۔ رمجو، جا دیکھ تو باہر کیسا شور ہے۔ ان کے حکم کی تعمیل میں وہ فوراً ہی باہر کو لپکا، مگر ساتھ ہی گھبرایا ہوا انہیں پکارتا واپس آ گیا۔ ماں جی، وہ رکا، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ، باہر بہت ساری پولیس کھڑی ہے۔ کس چکر میں پولیس آ گئی؟ صدیقی صاحب اٹھ کے باہر تو دیکھیں گے رمجو کیا کہہ رہا ہے۔ صدیقی صاحب ناشتے کے بعد ابھی بستر پر ہی محو استراحت تھے۔ بیگم کے بلاوے پر باہر دوڑے، وہ بھی دوپٹہ سنبھالتی پیچھے ہو لی۔ واردات یہ ہوئی کہ ان کے ہمسایوں کی ملازمہ سونی اور سامنے چودھری صاحب کے ڈرائیور نے مل کر دونوں گھروں کے مکینوں کو رات چائے میں نشہ آور چیز ملا کر بے ہوش کر ڈالا اور ان کے گھروں کا سارا قیمتی سامان اور نقدی سمیٹ کر چلتے بنے تھے۔ تشویش اس وقت اور بڑھ گئی کہ دونوں گھروں کے بچوں کو ملا کے تقریباً 11 افراد کو تاحال ہوش نہیں آیا تھا۔ میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہمسائے میں اتنی بڑی واردات ہو گئی اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ بیگم رنا نے وہیں اپنا سینہ پیٹ لیا اور پھر شاہتاج ٹاؤن کی گلی نمبر 7 ایمبولینسوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ بے ہوش افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے آنے والی ان گاڑیوں سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گھروں کے اندر عورتوں کے دل ہول ہول جاتے، چھوٹے بچے مارے ڈر کے ماؤں سے لپٹے جا رہے تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے دور نزدیک کی گلیوں سے مجمع بھی خوب امڑ آیا تھا۔ آن کی آن مختلف ٹی وی چینلز کی گاڑیاں بھی آ پہنچی، بلکہ 2-1 چینل والوں نے تو صدیقی صاحب کو بھی پوچھ گچھ کے لیے دھر لیا۔ پولیس نے تفتیش الگ کی۔ آخر کو ہمسائے جو تھے، گیٹ کی اوٹ سے اس تمام منظر کو دیکھتی بیگم رنا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ بیٹھی۔ پیچھے پیچھے صدیقی صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ، اب ہمارے صاحب بھی ٹی وی پہ آئیں گے، رمجو بھولے پن سے انہیں بتا رہا تھا۔ ہم تو بھئی اس ملازمہ کی چائے سے ہی محروم رہ گئے جس کی پوری گلی میں دھوم تھی۔ کیا تھا جاتے جاتے آپ کو بھی اس کی ترکیب بتا جاتی۔ کنکھیوں سے انہیں دیکھتے ہوئے صدیقی صاحب نے ذرا قریب ہو کے جملہ کسا۔ سوچ رہا ہوں رمجو کو ٹوٹیاں، بلب لگانا اور دنیا داری اب کون سکھائے گا؟ میرا خیال ہے اسے اب چند روز کے لیے فری کے ملازم کی شاگردی میں دے آتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو اس وقت بھی مذاق سوجھ رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ششدر سی بیٹھی تھی۔ ہاں بھئی، جب گھر کی عورتیں سارا گھر نوکروں پر چھوڑ کر ہر چیز سے لاپرواہ اپنی ہی دلچسپیوں میں گم رہیں گی تو پھر ایسے نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ وہ یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ آپ ٹھیک ہی کہتی تھی، آج مان بھی لیا۔ چودھری صاحب کے ڈرائیور کو واقعی ہر فن مولا تھا، ڈکیتی میں بھی ماہر وارداتیہ نکلا۔ صدیقی صاحب بھی بھگو بھگو کر ان پر طنز کے تیر اچھال رہے تھے۔ اب آرام دہ کرسی پر براچمان ہو کر سکون سے اخبار کا مطالعہ کرنے لگے، مگر وہ ہنوز اسی حال میں بیٹھی تھی۔ رمیز بچے، وہ صحن میں چوکڑی مارے بیٹھا بڑے جوش و خروش سے صدیقی صاحب کے جوتے پالش کرنے میں مگن تھا۔ جب اس نام پر چونکا، جی اماں، بے ساختہ ہی وہ بول اٹھا۔ آج مدت بعد کسی نے اسے پیار سے پکارا تھا، بالکل اماں کی طرح، نرم سے لہجے میں گھلی وہی حلاوت،
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیگم رنا صدیقی کھڑی تھی، ممتا کا روپ لیے سراپا شفقت۔ وہ ادب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رمیز بیٹا، تم بے شک مجھے ماں جی کہہ لیا کرو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنائیت سے کہہ رہی تھی، میں تو جی آپ کو اپنی اماں ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی اور آنکھوں سے بہت سارے آنسو ایک ساتھ لڑک کر نیچے زمین پہ موتیوں کی مانند بکھر گئے۔ ایسے میں ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، جنہیں دوپٹے سے پہنچتی وہ بہن کو فون کرنے چل دی تھی۔